السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 192 ایپیسوڈ نمبر 192 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 614، بے ثباتی دنیا۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس عابد کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، اب جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک روز اس عابد کے پاس تشریف لائے تو اس عابد نے ان سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چلو میں اس بادشاہ کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تو ہمیں کوئی عجیب سی بات سنائیے۔ آپ نے فرمایا، میں دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھ چکا ہوں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ میں ایک مرتبہ بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر کب سے بنا؟ تو وہ بولا کہ یہ بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا مجھے علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا، وہاں اس شہر کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ وہاں ایک جنگل تھا، ایک آدمی اس جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شہر برباد کب ہو گیا؟ وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا، یہاں شہر کب تھا؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل ہی چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا۔ پھر میں وہاں 500 سال کے بعد گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا تھا۔ کنارے پر چند شکاری مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ زمین دریا کب بن گئی؟ تو وہ ہنس کر مجھ سے کہنے لگے، آپ جیسا آدمی اور یہ سوال کرے، تعجب ہے جناب، یہاں تو ہمیشہ سے دریا ہی بہتا آیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں ہمیشہ دریا ہی دیکھا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو اس جگہ پر ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں ایک آدمی پھر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جگہ خشک کب ہو گئی؟ تو وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں کبھی دریا نہیں بہتا تھا؟ تو وہ بولا، ہرگز نہیں، ہم نے ایسا نہ دیکھا، نہ اپنے آباء و اجداد سے ایسا سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں پھر پہلے شہر سے بھی زیادہ عظیم الشان شہر دیکھا۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر یہاں کب سے ہے؟ وہ بولا، یہ شہر بہت پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ سبق: یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، لہذا ایسی ناپائیدار دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، جہاں کی ہر چیز پائیدار اور ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے۔ حکایت نمبر 615، پر اسرار فقیر۔ عید کا دن تھا۔ سیٹ نعیم اور ان کی بیوی حسینہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھے تھے کہ ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوا اور سیٹ سے کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیں۔ نعیم حسینہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کے دروازے سے آواز آئی،
بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، خدارا کچھ کھانے کو دے دو، خدا بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ صدا سن کر سیٹھ نعیم جو دولت کے نشے میں چور اور بڑا مغرور تھا، خسیا کر بولا، یہ منگتے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، شکور اسے دھکے مار کر دروازے سے باہر نکال دو۔ چنانچہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد نعیم متفکر و پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ حسینہ نے دریافت کیا، حالات کچھ سدھرے یا نہیں؟ نعیم نے کہا، حسینہ کیا بتاؤں، کیا ہو گیا ہے؟ میری ہر کوشش موجب نقصان ثابت ہو رہی ہے۔ تھوڑے دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے، جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کا یہی رنگ ڈھنگ رہا تو حسینہ مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ عید کے دن کے 6 مہینے بعد وہی نعیم جو سیٹھ کہلاتا تھا انقلاب زمانہ کا شکار ہو گیا۔ اس کا سارا مال، دکان و مکان وغیرہ نقصان ہو کر گروی ہو گئے۔ پھر نعیم کے عروج و انقلاب کا سورج دیوالیہ پن کے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا۔ نعیم پیسے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی۔ انتہائی حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا، میرا یہ آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بے حد رنج پہنچے گا۔ عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن میں ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا، مگر حسینہ میں کیا کروں؟ تمہارا نعیم شکار انقلاب ہو گیا ہے، مفلس اور محتاج ہو گیا ہے۔ خود فاقہ کش رہوں مگر تمہاری فاقہ کشی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ حسینہ صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا لو میں تمہیں خوشی سے چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جاؤ تمہیں اجازت ہے، باعزت کہیں نکاح کر لو۔ دونوں رو پڑے۔ پورا سال بھر گزر گیا، پھر عید کا دن آیا۔ حسینہ اپنے دوسرے شوہر سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ باہر کے دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی، بابا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدارا کچھ کھانے کو دے دو، اللہ بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر جو بڑا نیک دل اور فیاض تھا، اس نے حسینہ سے کہا، پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ پھر ہم کھائیں گے۔ چنانچہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی، کمرے سے نکلی، اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نظر پڑی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم سے چیخ مار کر زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا، اسے ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگا۔ ہوش جو آیا تو شاکر مخاطب ہوا، حسینہ، پیاری حسینہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ حسینہ نے روتے ہوئے کہا، معاف کرنا پیارے، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑا ہی عبرتناک اور درد انگیز نظارہ ہے۔ شاکر نے کہا، ہاں بتاؤ تو کیا ہوا؟ حسینہ کہنے لگی، یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، میں نے اسے پہچان لیا، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر نے کہا، سیٹھ نعیم؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ پھر اب اس کا یہ حال کیوں ہے؟ حسینہ نے کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا خاوند تھا۔ آج کے 1 سال پہلے عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، اسی طرح اس روز بھی ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر صدا لگائی تھی، مگر نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا، اور آج یہ خود بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاکر نے کہا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کیا بھروسہ؟ حسینہ، لو اب اس سے زیادہ عبرتناک حقیقت کا نظارہ کر لو۔ حسینہ، تم نے نعیم کو تو پہچان لیا، اب مجھے بھی پہچان لو۔ حسینہ نے کہا، آپ کو بھی پہچان لوں؟ کیا مطلب ہے؟ شاکر نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تمہارا خاوند سیٹھ شاکر پچھلے سال والا وہی فقیر ہے جو سیٹھ نعیم کے دروازے پر دھکے دے کر نکلوایا گیا تھا۔ حسینہ یہ سن کر پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ سبق: یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کے نشے میں
مخمور ہو کر غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کو ہرگز ستانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا خدا کی گرفت بڑی سخت اور ہولناک ہوتی ہے، اس کے جلال و غضب سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔